فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا حقه یوم حصاده. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، بعض حضرات نے عشر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے درخواست کی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج عشر کے تعلق سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا جز پیش کر دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. مفسرین کرام نے اکثر و بیشتر حقہ سے مراد عشر لیا ہے. تو فصل کاٹنے کے بعد اس کا حق یعنی عشر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. تو عشر زمین ہو تو عشر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے عشر زمین کون سی ہے وہ معلوم کرنا ضروری ہے. بعض علماء کے قول کے مطابق ہماری بھارت کی زمین نہ عشری ہے نہ خراجی، لیکن احتیاط اس میں یہ ہے کہ تفصیل کے مطابق جو زمین عشری کہلائے گی اس کا عشر ادا کرنا چاہیے. شروع میں ہندوستان ہمارا بھارت عہد اسلامی میں تھا، پھر اس کے بعد برطانیہ کے حکومت میں چلے گیا. پھر برطانیہ حکومت سے ہم نے آزادی حاصل کر لی 200 یا 250 سال کے جد و جہد کے بعد. تو اس کے بعد پھر ہمارے بھارت کا بٹوارا ہوا، یعنی پاکستان ہمارے اس ہندوستان سے الگ ہو گیا. تو جب پاکستان الگ ہو گیا تو یہاں بھارت میں ہندو اکثریت اقتدار میں آ گیا. تو جس وقت بٹوارا ہوا اس وقت بہت سے مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. جب پاکستان چلے گئے تو وہ جو یہاں چھوڑ کر زمینیں گئے ہیں ان زمینوں کو ہماری حکومت نے غیر مسلموں میں بھی تقسیم کر دیا ہے، بعض کو مسلمانوں کو بھی دیا ہے. یہ تمام زمینیں اگرچہ پہلے زمانے میں یعنی عہد اسلامی میں، عہد برطانیہ میں عشری بھی کیوں نہ ہو، وہ زمینیں
اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہو تو بھی وہ عشری نہیں ہوگی بلکہ وہ خراجی ہوگی. وہ زمینیں جو ابتدائی زمانے سے پہلے سے یعنی عہد اسلامی میں بھی عہد برطانیہ میں بھی اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ہی قبضے میں ہو, کسی دور میں کافروں کا قبضہ نہ ہو یعنی کافروں کے یا غیر مسلموں کے ملکیت میں نہ آئی ہو, ان کا ثبوت نہ ہو, تو ایسی زمینیں عشری کہلائے گی. اگر کسی دور میں غیر مسلموں کی ملکیت ثابت ہو تو وہ پھر عشری نہیں ہوگی بلکہ وہ خراجی ہوگی. ایسی زمین جس کا حال معلوم نہ ہو کہ پہلے زمانے میں کس کی تھی, اب مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو وہ زمین بھی عشری سمجھی جائے گی. تو عشری زمین میں اور خراجی زمین میں فرق معلوم ہو گیا. تو عشر عشری زمین کا ہی دیا جاتا ہے اور خراج زمین کا عشر نہیں دیا جائے. تو خراجی زمین کے علاوہ عشری زمین ہے. اگر پہلے زمانے میں یعنی عہد اسلامی میں عہد برطانیہ میں عشری تھی, اب حکومت کی طرف سے یا کسی غیر مسلم کے ذریعے سے کوئی مسلمان خریدا ہو تو وہ زمین بھی خراجی ہوگی, عشری نہیں ہوگی. اگر عشری زمین ہے تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ دینا عشر کہلاتا ہے, لیکن عشر دینے میں تفصیل ہے. اگر عشری زمین ہے وہ آسمانی پانی یعنی بارش کے پانی سے ہی سیراب ہوتی ہے, اس کے لیے کوئی مصنوعی آلات کے ذریعے سے پانی سینچ کر سیراب نہیں کیا جاتا ہے, تو ایسی زمین میں 10واں حصہ دینا عشر دینا واجب ہے. اگر ایسی زمین ہے جو مصنوعی آلات کے ذریعے سے, مثال کے طور بورویل کے ذریعے سے, موٹر کے ذریعے سے اور کنویں کے ذریعے سے پانی سینچ کر سیراب کیا جاتا ہو, ایسی زمین میں کے پیداوار سے جو آیا ہے اس میں نصف عشر واجب ہوگا. اکثر و بیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات پوچھتے ہیں تو زمین سیراب تو ہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ اخراجات آتے ہیں ہمارے لیے, کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے لیے کاٹنے کے لیے یا اس کو ڈالنے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں, یہ تمام اخراجات نکالنے کے بعد اسے دینا چاہیے یا وہ اخراجات نکالنے سے پہلے دینا چاہیے, یہ سوال کرتے ہیں اکثر و بیشتر. تو یہ اخراجات نکالنے سے پہلے ہی عشر ادا کرنا پڑے گا, جس پہ عشر واجب ہو جاتا ہے. اگر کسی کے یہاں قرض وغیرہ ہے تو وہ ایسی صورت میں بھی, قرض ہونے کی صورت میں بھی جو زمین کی پیداوار ہے اس سے وہ اخراجات و قرض وغیرہ نکالنے سے پہلے ہی نصف عشر ادا کرنا ضروری ہوگا. پر لی ہوئی زمین کا عشر یعنی گتے پر لی ہوئی زمین کا عشر پورے پیداوار سے ہی نکالنا پڑے گا, اس سے اجارے کی رقم منہا کر کے نکالنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اجارے کے طور پر کوئی زمین
یعنی گتے کے لیے لیا ہو، جو گتے کے لیے لینے والے پر ہی عشر یا نصف عشر واجب ہوگا، اس کے مالک پر نہیں ہوگا۔ اکثر حصہ بارش کے پانی سے ہی سیراب ہوتی ہو، مصنوعی پانی سے کم سیراب کی جاتی ہو، ایسے پیداوار سے عشر ہی واجب ہوگا۔ اس کے اخراجات وغیرہ نکالنے سے پہلے ہی اس کا عشر 10واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ سال میں جتنی مرتبہ پیداوار ہوتی ہے اتنے مرتبہ عشر یا نصف عشر ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کے معنی سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف ہی عشر کے مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ جن لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کو ہی عشر دینا ہوگا۔ عشر یعنی 10واں حصہ۔ اگر کسی کے یہاں 100 کلو کی پیداوار ہوئی ہو تو اس میں سے 10 کلو عشر دینا پڑے گا۔ اگر کسی کے یہاں 100 کلو ہوئی ہو اس میں سے نصف عشر 5 کلو ہوگا، یعنی 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ بات مکمل طور پر سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان مسائل پر کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔